پہلی بار میرے آقا کی شادی ہوئی بنے اور میرے آقا وہ دولہا بنے جب معراج میں تشریف لے گئے. خدا کی قسم دونوں کا دولہا بننا بے مثال ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکات معراج میں دولہا بننے کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے اور نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بنے. حضرت خدیجہ کے بھائی چچیرے ورقہ بن نوفل حضرت علی کے باپ ابو طالب سے کہتے ہیں کہ آپ خطبہ پڑھیے. اب حضرت علی کے باپ ابو طالب جب خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ساری تعریف آقا کی کرتے ہیں, اور جب خدیجہ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے تو وہ بھی ساری تعریف آقا کے کرتے ہیں. حضرت خدیجہ کا رشتے نکاح ہوا. آقا فرماتے ہیں کہ خدیجہ جب میرے نکاح میں آئیں تو اتنا سونا لے کر کے آئیں کہ سونے کا ڈھیر لگا دیا جاتا. ایک طرف آدمی ادھر بیٹھ جاتا اور ایک طرف ادھر بیٹھ جاتا تو دکھائی نہ دیتا. وہ سارا سونا اللہ کے حبیب نے اللہ کی راہ میں غریبوں یتیموں اور بیواؤں پر خرچ فرما دیا. 40 برس کی عمر شریف ام المومنین حضرت خدیجہ کی ہے اور 25 برس کی عمر شریف سرکار کی ہے. میرے آقا نے جب ازدواجی زندگی پیش فرمائی ہے اور پیار و محبت کا پیغام نشر فرمایا ہے تو مکہ کی عورتوں نے اپنے شوہروں کو چیلنج کر دیا کہ تمہیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس طرح سے محمد اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, کس طرح سے پیار و محبت سے گزار رہے ہیں, کوئی شکایت نہیں ہو رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. حضرت خدیجہ سے بچے پیدا ہوئے. حضرت فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ ہی کی بچی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف اب 40 برس کی ہو گئی ہے. اس عرصہ میں میرے سرکار تجارت کر رہے ہیں. اس عرصہ میں میرے سرکار ایک ازدواجی زندگی پیش فرما رہے ہیں. ایسا خوشگوار ماحول دے رہے ہیں کہ مکہ کے نوجوان اور مکہ کے سارے لوگ دیکھ دیکھ کر کے اپنی زندگی کو اسی نقش قدم پر مرتب کرنا چاہ رہے ہیں. آقا کی عمر شریف جب 40 برس کی ہو گئی تو میرے سرکار کو عبادت کا ذوق بڑھا ہوا ہے. سرکار عبادت فرمانے کے لیے غار حرا میں پہاڑی میں تشریف لے جایا کرتے تھے جس کو آج کل جبل نور کہا جا رہا ہے. سرکار اس پہاڑی پر چڑھ کر کے, اس پہاڑی میں ایک کھوہ ہے, اس کھوہ میں جلوہ افروز ہو کر کے اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے. میں جب حج کرنے کے لیے گیا تھا پیارے, میں نے اندازہ لگایا کہ غار حرا اتنی اونچائی پر ہے. اس وقت تو راہ بنا ہوا ہے, ہوٹل بنے ہوئے ہیں, کھانے پینے کی سہولتیں ہو گئی ہیں, مگر آج سے 1400 برس پہلے اس کا ماحول کیا رہا ہوگا, یہ پہاڑی کس طرح سے رہی ہوگی. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی اونچائی پر کیا تشریف لے گئے عبادت فرمانے کے لیے. اور بھی مکہ میں تو پہاڑیاں ہیں, لیکن دیکھنے کے بعد صرف اندازہ یہ لگا, اور یہ بات صحیح ہے کہ میرے سرکار جہاں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے تھے غار حرا میں, اگر وہاں سے دیکھا جائے تو کعبہ دکھائی دے رہا ہے. اس وقت بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. میرے سرکار جب اس وقت جلوہ افروز ہوتے رہے ہوں گے تو کعبہ کی چوکھٹ تک دکھائی دیتی رہی ہوگی. اللہ اللہ. اس لیے میرے سرکار اس پہاڑی کو منتخب فرماتے ہیں. کعبہ کو دیکھ رہے ہیں, عبادت فرما رہے ہیں. 40 برس کا عرصہ گزر گیا ہے, آپ عبادت کر رہے ہیں. آپ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ کھانے پینے کا سامان آپ لے کر کے جایا کرتے تھے اور کئی کئی رات بھی نہیں عبادت فرمایا کرتے تھے. 40 برس کا عرصہ گزر گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا, جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں وہی لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب کو حکم سناؤ کہ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کریں, میرے توحید کا اعلان کریں, وحدانیت کا اعلان کریں. آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ 40 برس کے بعد محمد کو نبوت ملی ہے. میں عرض کرتا ہوں جملہ سنبھالو, قلم سنبھالو, تاکہ ایمان کا جنازہ نہ نکل لے پائے. نبی کو 40 برس کے بعد نبوت نہیں ملتی ہے, بلکہ نبی کو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ملتا ہے. نبوت ملنے کی بات کر رہے ہو تو نبی کی نبوت کب سے ہے پتہ نہیں لگا سکتے ہو. نبی کونین سے صحابہ نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہوئے ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا, میں اس وقت سے نبی ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان نبوت پتہ لگا نہیں پاؤ گے. اعلان نبوت کا وقت تو ضرور معلوم ہے کہ نبی 40 برس کے بعد اعلان نبوت فرما رہے ہیں اور رب حکم دے رہا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلی وہی لے کر کے غار حرا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہے ہیں. اور جب حضرت جبریل نازل ہوئے تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, اقرا پڑھو, اقرا پڑھو. ایک جملہ میں اور عرض کرتا چلو پیارے, اقرا کے لفظ سے پہلی وہی آقا پر نازل ہو رہی ہے. یہیں سے پتا چلا کہ امت محمدیہ کے افراد کو پڑھنا چاہیے. آج ہم لوگ تعلیم کے سے کس طرح دور دکھائی دے رہے ہیں, ہم تعلیم کی طرف زور نہیں دے رہے ہیں. نبی کونین پر جو وحی کا پہلا لفظ نازل ہو رہا ہے
اقرا محبوب پڑھو. آقا فرماتے ہیں مانا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہو, مانا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہو. آقا کریم نے جب یہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دبوچا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پھر عرض کرتے ہیں اقرا بسم ربک الذی, اپنے رب کے نام سے پڑھیے. جیسے رب کا نام لینا تھا سرکار نے پڑھنا شروع کیا. اب حضرت جبریل علیہ السلام گئے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑھاؤ کمبل اڑھاؤ, میرے جسم پر لرزہ طاری ہے, مجھے کچھ خشیت لگ رہی ہے, میں کچھ خوف سا محسوس کر رہا ہوں. اتنا سننا تھا کہ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑھا دیا اور عرض کیا میرے سرتاج آپ گھبرائیں نہیں, آپ پر کوئی خوف نہیں ہوگا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں. حضرت خدیجہ نے سرکار کو لیا اور اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پھر گئی اور سارا ماحول بیان کر دیتی ہیں. حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا اے کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ کی امت آپ کو نکال دے گی اپنے وطن سے, اور یہ جو کیفیت آپ بیان دے رہے ہیں یہ تو وہی نازل ہونے کی کیفیت ہے. آقا فرماتے ہیں کیا میری قوم مجھ کو وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں, ہر پیغمبر کے ساتھ سختی کی گئی ہے. یہ کہہ کر کے وہ خاموش ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب کچھ روز کے لیے وہی کا سلسلہ بند ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر جب دوبارہ وہی نازل ہوئی تو رب نے ارشاد فرمایا محبوب اب اپنے اقارب کو, عزیزوں کو, رشتہ داروں کو مجھ سے ڈراؤ, اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرو, میری وحدانیت کا اعلان کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری قوم کی دعوت لی اور دعوت لینے کے بعد سرکار نے دعوت کھلا دیا اور کھلانے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں میری قوم سنو, میں نے کس لیے تمہیں بلایا ہے. آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے. میں اللہ کا رسول ہوں. اس اعلان کا فرمانا تھا کہ ساری قوم کے لوگ چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں, ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. میرے سرکار نے پھر دوبارہ دعوت لی اور دعوت لینے کے بعد پوری قوم کو دعوت پیش کی اور دعوت پیش کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ قوم کیا تمہیں معلوم ہے میں نے کس لیے بلایا ہے؟ قوم نے کہا کس لیے بلائے ہو؟ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ, تم سب کے سب کلمہ طیبہ پڑھ لو میں اللہ کا رسول ہوں فلاح پا جاؤ گے. یہ اعلان کرنا تھا کہ قوم پھر بھاگ رہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں مگر قوم نہیں سن رہی ہے. میرے سرکار اعلان فرما رہے ہیں مگر قوم توجہ نہیں دے رہی ہے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق مکہ سے تجارت کرنے کے لیے تشریف باہر لے گئے تھے. آپ کو رئیس مکہ کہا جاتا ہے. وہ باہر جا رہے تھے اور شام کے قریب پہنچے. شام ہو گئی تھی, ایک جھاڑیاں پڑی, ان جھاڑیوں میں ایک گرجا گھر پڑا. اس گرجا گھر کے قریب آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ پوچھ لو تجارت کا سامان رات کا وقت ہو گیا ہے وہاں رکھ دیا جائے اور یہ پورا تجارتی قافلہ یہیں آرام کر لے. جب آپ کا غلام جاتا ہے اور جانے کے بعد راہب کے غلام سے ملتا ہے تو راہب کے غلام نے کہا نہیں ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں, اگر تم اجازت لینا چاہتے ہو تجارت کے سامان کو رکھنے کے لیے تو چلو ہمارے آقا کے پاس. راہب کے پاس خادم آپ کا پہنچ جاتا ہے غلام اور اس نے جا کر کے بتایا. راہب نے کہا کس مکہ سے تم آئے ہو؟ جو کھجوروں کے جھرمٹ میں آباد ہے. ہاں ہاں. جو دو پہاڑیوں کے درمیان میں ہے. ہاں. کس مکہ سے تم آئے ہو؟ وہی مکہ جس مکہ میں زمزم ہے. ہاں اسی مکہ سے تم آئے ہو. اس نے ساری باتوں کا جواب دیا. کہا اچھا جاؤ تم اپنے آقا کو بلا لاؤ. اب وہ خادم آیا اور اس نے عرض کیا حضرت ابوبکر ابن قحافہ سے کہ آپ چلیے پادری پہلے آپ کو بلا رہا ہے, بلا آپ کے مشورہ اور آپ کے پوچھے ہوئے تجارت کے سامان کو رکھنے کی اجازت نہیں دے گا. حضرت ابوبکر صدیق پہنچ گئے. جیسے آپ پہنچے تب تک راہب کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ کی پیشانی کو چوم لیا اور چومنے کے بعد آپ کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے لیا اور اس نے کہا اے ابوبکر ابن قحافہ تم مجھے اجازت دو میں تمہیں امیر المومنین کہوں. تب تک حضرت ابوبکر صدیق چونک پڑے. آپ نے کہا عجیب معاملہ ہے, تم امیر المومنین مجھے کہو گے؟ کہا خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے ابوبکر ابن قحافہ اس وقت مکہ میں نبی مبعوث ہوئے ہیں, انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے. ان کا کلمہ سب سے پہلے تم پڑھو گے اور ان کے خلیفہ سب سے پہلے تم بنو گے. امیر المومنین پہلے تمہیں کہا جائے گا. یہ میں یوں ہی نہیں بتا رہا ہوں بلکہ میرے پاس یہ ساری نشانیاں موجود ہیں. حضرت ابوبکر کا یہ سننا تھا کہ ایک عجیب حیرانی کیفیت ہو جاتی ہے. رات گزر جاتی ہے, سامان تجارت رکھ دیا جاتا ہے اور پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے وہی اپنے تجارت کے مال کو تاجروں کو دے دیا اور وہیں سے واپس آ گئے. جب آپ مکہ میں پہنچے تو آپ نے سنا واقعی اللہ کے حبیب نے نبوت و رسالت کا اعلان فرما دیا ہے. مکہ میں سب سے پہلے ابو جہل مل گیا اور ملنے کے بعد کہتا ہے اے ابوبکر ابن قحافہ آ جاؤ آ جاؤ, ابھی تم تجارت سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا تمہارے ساتھی محمد تو رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا ابھی میں کچھ جواب نہیں دے
सकता हूँ, अभी रास्ते के गर्दो गुबार में अटा हुआ हूँ, अभी मैं फुर्सत पा जाऊँ, सुकून हो जाए, फिर जायजा लेता हूँ। आप अपने घर गए, सारा सामान रखा और रखने के बाद घर वालों से पूछा, बताओ तुम्हें मोहम्मद का पता है कहीं? घर वालों ने कहा हम उनका पता तो नहीं जानते हैं, अलबत्ता उन्होंने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान कर दिया है, जिससे मक्का में एक इनकलाब बर्पा हो गया है। आपने पूछा किसी ने उनको नबी माना कि नहीं माना? घर वालों ने कहा अभी हमें यह पता नहीं है कि उनको किसी ने नबी रसूल तस्लीम किया कि नहीं किया। अब आप पता लगाते हुए चले जा रहे हैं, पता चला कि इसी पहाड़ की तरफ आप तशरीफ ले गए हैं। मेरे आका फारान की चोटी पर तशरीफ फरमा है, इधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं। जैसे सरकार पर निगाह पड़ी, आका ने हजरत अबू बकर को देखा, उठ करके खड़े हो गए और आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर आओ आओ, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। अब हजरत अबू बकर आगे बढ़ रहे हैं और आका भी चंद कदम आगे बढ़ रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं प्यारे, उम्मती के लिए नबी खड़े हो रहे हैं और देखो अगर उम्मती के लिए नबी खड़े हो जाए तो कैसी बात है, और नबी की ताजीम के लिए उम्मती खड़ा हो जाए तो गुनाह की बात कैसे कर रहे हो? हजरत रसूल कायनात अबू बकर इब्ने कहाफा के लिए खड़े हो रहे हैं और जब आप खड़े हो गए, सरकार अबू बकर सरकार के करीब पहुंचे तो आका ने हाथ में हाथ लिया, मुबारकबाद पेश की। फिर बातें अबू बकर इब्ने कहाफा मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ इतना अर्ज किया था कि जो नबी और रसूल होता है वो अपने नबूवत और रिसालत की कोई निशानी पेश करता है। तब तक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर इब्ने कहाफा, क्या राहिब ने जो गिरजा घर में तुम्हें मेरे लिए बशारत दी हो काफी नहीं है मेरे रिसालत था? मेरे आका से हजरत अबू बकर ने अर्ज किया है, मेरे आका अब रहने दीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सिद्दीक अजीम शख्सियत है जो पहली बार कलमा पढ़ करके पहले इंसान है मज़हब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह करता चलूं ये मुसलमानों, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बात सिर्फ समझा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल में कलमा पढ़ने की तहरीक कैसे पैदा हुई, इल्मे गैब मुस्तफा को जान कर दे, उनके दिल में तहरीक पैदा हुई कलमा पढ़ने की। सबसे पहला इंसान जो नबी के इल्मे गैब को तस्लीम करके कलमा पढ़ रहा है। आज कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो खुदा की अता से भी नबी के इल्मे गैब का इनकार कर रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ इस्लाम में तुम्हारा दाखिला कैसे रहेगा। आओ देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सरकार का कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लिया। मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने कलमा पढ़ा, औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा, गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलमा पढ़ा। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं। अब इस्लाम फैलना शुरू हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने तौर पर इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमा रहे हैं। सरकार के खिलाफ दुश्मनी हो रही है, घर घर में इख्तिलाफ उठ जाता है, बाप बेटे में जुदाई हो जाती है, बीवी शौहर में इख्तिलाफ हो जाता है, मगर मेरे सरकार अपनी तहरीक को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। मक्का वाले बहुत तंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं कि रास्ता चलना दुश्वार हो जाता है। बाजारों में अबू लहब, अबू जहल, ये शकीउल कल्ब मरदूद लोग घूमा करते थे और लोगों से कहा करते थे, ए लोगों मोहम्मद की बात ना सुनो, अगर इनकी बात सुनोगे तो अपने दीन से हट जाओगे, ये ऐलान किया करते थे। मगर मेरे सरकार भी रिसालत का पैगाम पहुंचाया करते थे। एक रोज मेरे सरकार आबादी से बाहर तशरीफ ले गए हैं, आकाए करीम बाहर तबलीग फरमा करके आ रहे हैं। शाम हो रही है कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत आ रही थी, उसका बोझ बाज वजनी था, वो कभी अपने बोझ को लेकर के चलती कभी रख देती, फिर कभी लेकर के चलती कभी रख देती। तब तक मेरे सरकार करीब पहुंच गए। आपने पूछा बूढ़ी खातून कहाँ जाओगे? उसने अपने मंजिल की निशानदेही कर दी। आका ने उसके बोझ को संभाल लिया। अब सरकार चल रहे हैं और वो बूढ़ी औरत चल रही है। मेरे आका आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ताकि बूढ़ी औरत को तकलीफ न होने पाए। उस खातून ने पूछा, ये अरब के शरीफ मर्द, ये तो बताओ कि किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? आका ने फरमाया, मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है। वो पूछती है, कबीले कुरैश में ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े अच्छे हो। ये पूछते हुए वो चली जा रही है। उसने कहा, अब ठहर जाइए। जब मेरे सरकार ठहरे तो कहा, रख दीजिए, यही मेरा गरीब खाना है। आका ने उसके बोझ को रखा, मेरे सरकार चलने लगे तो उसने कहा, आप मजदूरी ले लीजिए। आका ने फरमाया, मुझे मजदूरी की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा था, तुम्हारी जरूरत थी, मैंने तुम्हारी जरूरत को हल कर दिया। उसने कहा, आप बड़े अच्छे शरीफ मर्द हो, अरब में ऐसे शरीफ कम पाए जा रहे हैं जो दूसरों की मदद इस तरह से कर दिया करते हो और उजरत न लेते हो। आपने ये तो बताया कि मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है, कबीले कुरैश में ऐसे शरीफ लोग पाए जा रहे हैं। मैंने सुना है कि कबीले कुरैश में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पैदा हुए हैं जो नबूवत और रिसालत का दावा कर रहे हैं। ये अरब के शराय शरीफ मर्द, क्या तुम उनको जानते हो? आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ये बूढ़ी औरत बताओ, क्या तुम उन्हें पहचान रही हो? उस औरत ने कहा, मैं उनको पहचान कर क्या करूंगी,
میں نے سنا ہے کہ ان کی بولی جو سن لیتا ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے، ان کا دین قبول کر لیا کرتا ہے۔ میں صرف اس لیے تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم بڑے شریف ہو اور نرم دل ہو، ان کے قریب نہ جانا، وہ بھی قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ تب تک آقا نے ارشاد فرمایا، ایک خاتون جس مرد کے تعلق سے تم نے سنا ہے محمد ابن عبداللہ میں ہی ہوں، محمد ابن عبداللہ تم ہی ہو، تو سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل کرو۔ اللہ کے حبیب نے کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا۔ میں عرض کرتا ہوں اے مسلمانوں، یورپ کے محققین نے جب مذہب اسلام کی تبلیغ کا یہ طریقہ دیکھا تو آج بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ مذہب اسلام کو جس طرح سے پیغمبر اسلام نے پھیلایا ہے، اگر اخوت و محبت اور رحم دلی کا وہ پیغام پیش کر کے مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کی جائے تو آج بھی دنیا کے گوشہ گوشہ میں صرف اور صرف مذہب اسلام ہوگا۔ یہ میرے سرکار اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اسلام کی مخالفت کرنے والے بھی بڑھتے اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ جب مخالفین حد سے زیادہ ہو گئے اور مار پیٹ دہاڑ شروع ہو گئی، حضرت بلال حبشی 8ویں نمبر پر ہیں، جن کو بہت ستایا جا رہا ہے، خرید کر آزاد کیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ اسی موقع پر اسلام لائے جب ابو جہل نے سرکار کو پتھر پھینک کر کے مار دیا تھا اور آقا کے سر اقدس میں پتھر مس ہو گیا تھا، خون نکلا تھا۔ حمزہ باہر گئے ہوئے تھے، آتے ہیں اور بیوی نے بتا دیا کہ قبیلے قریش کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ محمد جیسے شریف اور امین و صادق کو ایسے ایسے لوگ پتھر پھینک دیں، ان کو ناموس کی کا بھی خیال نہیں آ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سرکار کے چچا حضرت حمزہ آگے بڑھے تھے، ابو جہل کو مارا اور اس کے سر کو پھوڑ دیا تھا، ہاتھ توڑ دیا تھا، بڑا ہنگامہ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد حرم شریف میں گئے، میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے، حرم شریف میں جانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے اس مردود سے تمہاری چوٹ کا بدلہ لے لیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں چچا جان اس وقت تک میں نہ خوش ہوں گا جب تک آپ کا کفر نہ ٹوٹ جائے۔ آپ نے عرض کیا اے بیٹا مجھے آپ کی خوشی منظور ہے، اگر کلمہ پڑھنے میں خوش ہو رہے ہو تو لو مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام بڑھتا جا رہا ہے۔ 40ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اس طرح سے اسلام کے فروغ کا سلسلہ آگے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ جب سارے مکہ کے کافر تب پریشان و عاجز ہو گئے تو یہ سب کے سب حضرت علی کے باپ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے اے قریش کے سردار سن لو، آپ کے بھتیجے کی بہت ساری تحریکیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے چلے جا رہے ہیں، اپنے دین میں لوگوں کو داخل کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ ان کو روکیے۔ اگر وہ ہم سے عرب کے کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مانگ کریں تو ہم تیار ہیں، اگر وہ ہماری سرداری چاہتے ہیں تو ہم سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے معبودوں کی برائی نہ کریں۔ حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا بیٹا سن رہے ہو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے چچا جان اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں، جب بھی میں اپنی تحریک سے باز نہیں آؤں گا، یہ میں تحریک اپنی طرف سے نہیں چلا رہا ہوں، یہ رب کا حکم ہے جو میں تحریک چلا رہا ہوں اور میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ حضرت علی کے باپ ابو طالب کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے تم اپنی تبلیغ کرتے رہو، لیکن اللہ کی مشیت دیکھو کہ حضرت علی کے باپ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہ ہوا، وہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے نہیں گئے۔ بہرحال ہم حضرت علی کے باپ ابو طالب پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی اور پوری زندگی تک وہ سرکار سے محبت کرتے رہے۔ ایک موڑ ایسا بھی آیا تھا کہ شاب ابی طالب میں سب کے سب محصور ہو گئے تھے، یعنی عرب کے مکہ کے کفار نے کہا اے سردار قریش ابو طالب اگر بائیکاٹ آپ اپنے بھتیجے کا نہیں کر رہے ہیں تو ہم سب کے سب آپ کا بھی بائیکاٹ اور آپ کے سارے برادریوں اور سارے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے، ہم لین دین نہیں رکھیں گے، تجارت نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ شاب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے اور 3 سال کے بعد پھر باہر آئے، اس میں حضرت علی کے باپ ابو طالب بھی ساتھوں ساتھ رہے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، سیرت النبی کا یہ گوشہ اس لیے پیش کرتا جا رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرماتے چلے جا رہے ہیں، اب صحابہ کی ایک عظیم الشان جماعت ہو گئی ہے اور دشمنی بھی حد سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو حبشہ حکم دے دیا ہجرت کرنے کے لیے، حبشہ کچھ لوگ چلے گئے ہجرت کر کے، پھر دوبارہ کچھ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ جب رب تعالیٰ مجھے حکم دے گا تب میں مکہ سے ہجرت کر کے جاؤں گا اور جدھر مجھے حکم دے گا ادھر ہجرت کر کے جاؤں گا۔ چنانچہ رب کا حکم آ گیا کہ محبوب اب تم مکہ چھوڑ دو، مدینہ کی طرف چلے جاؤ۔ میرے سرکار نے جب اعلان کیا تھا کہ میں بھی ہجرت کرنے والا ہوں تو حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے مکان کے قریب رات میں آ جاتے اور رات بھر سرکار کے مکان کا پہرا دیتے رہتے۔ آقا نے پوچھا ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس لیے رات بھر جاگتا رہتا ہوں، پہرا
मशवरा देता रहता हूँ कि कब आपको हुक्म आ जाए हिजरत का तो मैं भी आप ही के साथ हिजरत करने के लिए चलूंगा या रसूल अल्लाह। इसलिए साथ में होने के लिए ये गुलामाना अंदाज में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की तारीख आ रही है। मैं अर्ज करता हूँ ए लोगों, मेरे सरकार ने हिजरत फरमाई है, मक्का को छोड़ा है, मगर जाते जाते मक्का में भी और जब मदीना तैयबा में तशरीफ ले गए तो मदीना तैयबा में भी दस्तूर हयात को मेरे आका ने मुरत्तब फरमा दिया था। ये मक्का की सरजमीन है। सरकार ने मुलाहजा फरमाया कि लड़कियां अब भी सताई जा रही हैं, औरतें अब भी मारी जा रही हैं, तो सरकार ने इरशाद फरमाया था खबरदार कोई अपनी बच्ची को अब ना मारे। जो बच्ची को उसकी परवरिश करता है वो बच्ची उसके लिए जहन्नम से बचाने के लिए आड़ बन जाती है। एक मौका पर मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया सितरम मिनन नार हिजाबम मिनन नार, अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए आड़ है। जिसके घर कोई बच्ची पैदा होती है वो माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए आड़ बन जाती है। तो एक सहाबी ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह जिसके कई बच्चियां हैं, आका ने इरशाद फरमाया अपने बच्चियों की परवरिश करे शादी कर दे जन्नती है। तो एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जिसके दो बच्चियां हैं, आका ने फरमाया दोनों की परवरिश करे शादी कर दे जन्नती है। सरकार से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जिसके एक बच्ची हो, आका फरमाते हैं एक की परवरिश करे शादी कर दे जन्नती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चियों के लिए रहमो करम का पैगाम नशर फरमाया तो वही बच्चियां माओ की गोद में मुस्कुरा रही हैं और माओ की गोद में खेल रही हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं प्यारे, जब आपकी गोद में परवरिश पाने वाली बच्ची आपके मग़फ़िरत का वसीला बन सकती है तो नबी कौनैन क्यों नहीं बख्शवा सकते हैं अपने उम्मतियों को, रसूल क्यों नहीं बख्शवा सकते हैं। आओ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को कितना वक़ार अता फरमाया है। आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि मज़हब इस्लाम ने तो औरतों को पर्दा की चहार दीवारी में मुक़य्यद कर दिया है और औरतों को मजबूर महज बना दिया है, मैं अर्ज करता हूं मज़हब इस्लाम ने सही नजरिया पेश किया है। औरत पर्दा की चहार दीवारी ही में रहने वाली शय है। औरत औरत है, वो छुप करके रखी जाए और छुपा करके रखी जाए। औरतों को पार्कों में घूमने के लिए नहीं पैदा किया गया है, दोष बदोश चलने के लिए नहीं पैदा किया गया है। औरतों को ऑफिसों में बैठ करके तुम्हारे निगाहों की अय्याशी के लिए नहीं बनाया गया है। औरतों को घर की रानी बना दिया गया है। औरत घर के लिए एक अजीम शान दौलत है। औरत अपने बच्चों के तरबियत के लिए है और औरत अपने शहर अपने मकान के जीनत के लिए है। औरत औरत बन करके रहे। मज़हब इस्लाम ने जो नजरिया पेश किया है सही पेश किया है। दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं सारे नजरियात को औरतों के ताल्लुक से इकट्ठा कर लो और मज़हब इस्लाम के नजरिया को इकट्ठा करके देखो तो मज़हब इस्लाम ने जो वक़ार औरत को दिया है किसी धर्म और किसी मजहब में वक़ार औरत को नहीं मिला है। ज्यादा से ज्यादा किसी धर्म वाले ने यह कह दिया कि औरत लक्ष्मी है, इसकी पूजा करनी चाहिए, औरत देवी है, इसकी इबादत करनी चाहिए, औरत फला है, इसका लिहाज करना चाहिए, औरत अय्याशी का जरिया है, इसकी परवरिश करनी चाहिए, औरत को इस तरह से बनाकर रखना चाहिए। मगर मजहब इस्लाम से पूछो मजहब इस्लाम तो कानून कौन सा दे रहा है? तो मजहब इस्लाम का कानून बोल रहा है कि बानिया इस्लाम का फरमान यह है कि औरत की तीन हैसियत है। जब ये बच्ची है तो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया है, और जब ये औरत बनी तो शौहर के लिए बख्शिश का जरिया है, और जब ये अम्मा बनी तो औलाद के लिए बख्शिश का जरिया है। इसका मर्तबा दर्जा बदलता जाता है और इसका वक़ार भी बढ़ता चला जा रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ प्यारे, वही बच्ची है जब बच्ची की हालत में है तो माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया है, और जब माँ की हालत में बनी तो औलाद के लिए बख्शिश का जरिया है, और जब वो औरत बनी तो शौहर के लिए बख्शिश का जरिया है। नबी कौनैन इरशाद फरमा रहे हैं कि जब शौहर बीवी मुस्कुरा कर मिलते हैं तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा देता है। कहता हूँ प्यारे, ये वक़ार किसने दिया है, ये अज़मत किसने दी है, ये बहार किसने दिया है, ये बुलंदी किसने दी है, ये तुम्हें शौकत किसने दी है, ये दस्तूर हयात किसने दिया है, ये रसूल साबता किसने दिया है? कहना पड़ेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे माँ के कदम के नीचे जन्नत है। यहीं पर मैं अर्ज कर रहा हूँ प्यारे, कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। माँ के कदम का आलम यह है जिसके सदक़े में माँ बनी है, जिसके सदक़े में सारी कायनात को हुआ है, रसूल पाक के कदम पाक का आलम क्या होगा? पार का ये आलम है, पार का आलम क्या होगा? अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ। ए महबूब तुम फरमा दो कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन करके आया हूँ। मेरे आका सारी कायनात के लिए रसूल हैं और आका की मुक़द्दस जिंदगी सारी कायनात के इंसानों के लिए नमूने अमल है। और मैंने यहाँ तक बयान किया कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत की तैयारी फरमा रहे हैं और रब के हुक्म का इंतजार हो रहा है। इंशाअल्लाह फिर आना हुआ इस इलाके में
تو یہیں سے عنوان کو یاد دلا دیجئے گا، میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ۔